عطا فرما. ہم نے بار بار توبہ کی, بار بار توڑ ڈالی, پھر توبہ کی, پھر توڑ ڈالی. یا رب العالمین کہیں اسی طرح یہ گندا دل لیے تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہوں. یا رب العالمین ہمیں دلوں کی پاکیزگی عطا فرما, دلوں کی طہارت عطا فرما, ستھرے افکار عطا فرما, پاکیزہ افکار عطا فرما. ہمیں وسوسوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہمیں عشق مصطفیٰ کی لذت عطا فرما. ہمیں حضور وعدہ کیا اور وعدہ ہم نبھا نہ سکے تو دوسری مرتبہ اس کے سامنے ہم جاتے نہیں کہ کس منہ سے جائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. اس نے میرا کام بھی کر دیا تھا اور ایک وعدہ کیا تھا میں نے, لیکن میں نے وہ وعدہ نبھایا نہیں. پھر اس کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ دھتکارتا ہے, دھکے مار کے باہر نکالتا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے اور ایک تیری محبت ہے کہ بار بار اپنا کالا منہ لیے تیری بارگاہ میں آئے. ہم نے کہا جب دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا, جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے تو ہم تیرے پاس آئے. مولا ایک مرتبہ مدد فرما دے, آئندہ گناہ نہ کروں گا. جب دنیا نے ظلم کیا, جب لوگوں نے ہم سے مال لے لیا, ہمارے پاس دولت نہ رہی, مال نہ رہا, ہم جسمانی امراض میں مبتلا ہو گئے, کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے جو لا علاج تھا, لیکن جب ہمیں کوئی دروازہ نظر نہ آیا تو پھر تیری دروازے پہ آئے. پھر کہا کہ یا اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے. سر پہ ٹوپی بھی آ گئی, ہاتھ میں تسبیح بھی آ گئی, مسجد بھی مل گئی, نمازوں میں استقامت بھی مل گئی, باجماعت نماز بھی پڑھتے رہے. ایک صدا تھی, یا اللہ ایک مرتبہ مدد کر, پھر گناہ نہیں کریں گے. لیکن تو ایسا کریم ہے, تو نے فوراً مدد کی, لیکن جب تیری مدد آئی تو پھر ہم تجھے بھول گئے, پھر تیرے دین کو بھول گئے, پھر تیرے احکام کو بھول گئے. ہم گندے ہیں میرے اللہ, ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن تو ایسا کریم ہے کہ دنیا والوں سے مانگیں وہ ایک مرتبہ وعدہ لیں, دوسری مرتبہ ہم جائیں تو دھکے دیتے ہیں. لیکن تیری بارگاہ میں دوسری مرتبہ جائیں, تیسری مرتبہ جائیں, 1000 مرتبہ جائیں, جب بھی دروازہ کیا, جب بھی دروازے پہ دستک دی تو تیری رحمت نے کہا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, مانگ میرے بندے میں عطا کر دوں گا. تو مانگ تو صحیح, میں رحمتوں کی برسات کر دوں گا. مولا آئے ہیں ہم مانگنے والے, بھکاری تیری دروازے پہ آئے ہیں, دستک دینے کے لیے آئے ہیں, تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں. آج کرم فرما دے میرے اللہ, آج فرما دے کہ آج تو نے ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے, آج تو نے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دیا ہے میرے اللہ. اب ہماری آنکھیں حسیناؤں کے چہرے نہ دیکھیں, یہ آنکھیں دیکھیں تو گنبد سبز کے نظارے دیکھیں, یہ آنکھیں دیکھیں تو طیبہ کی بہاریں دیکھیں, یہ آنکھیں دیکھیں تو مسجد نبوی کے مینارے دیکھیں, یہ آنکھیں دیکھیں تو صحابہ کے ہنسی چہرے دیکھیں, یہ آنکھیں دیکھیں تو اہل بیت اطہار کے ہنسی چہرے دیکھیں. جن آنکھوں کو دنیا کا حسن نظر نہ آئے میرے اللہ, ہماری آنکھوں کو پاکیزگی عطا فرما دے. آج ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں میرے اللہ, تیرے کرم سے ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. آج تو ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دے, نیکیوں سے محبت پیدا کر دے, فجر کے وقت اٹھنے والا بنا دے. یا رب العالمین ظہر کبھی قضا نہ ہو, عصر کبھی قضا نہ ہو, مغرب کبھی قضا نہ ہو, عشاء کبھی قضا نہ ہو, اور ماضی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ 40 میں ایک ولی ہوتا ہے, یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. یا اللہ ان ہزاروں کے لبوں پر جریان آمین کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی قبول فرما لے, مجھ گنہگاروں کے سردار کو بھی قبول فرما لے, ہم سب بدکاروں کو قبول فرما لے, ہم سیاہکاروں کو قبول فرما لے. آج ہمارے دل کی دنیا بدل جائے میرے اللہ, آج ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے, اپنی محبت کی مہ دے دے, اپنے پیارے کے عشق کی مہ دے دے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شراب ملے ہمیں کہ پھر دنیا کی شراب ہمیں اچھی نہ لگے. یا رب العالمین ہمیں حضور کا سچا دیوانہ بنا, سچا عاشق بنا, نظریں جھکانے والا بنا میرے اللہ, ہمیں نظریں جھکا کے چلنے والا بنا. گلیوں بازاروں میں بدنگاہی سے بچا, لغو گوئی سے بچا, غیبت سے بچا, دھوکے سے بچا, یا رب العالمین ظلم سے بچا. یا اللہ ہم آج ارادہ کرتے ہیں لیلۃ البرات میں اگر کوئی شخص ساری رات بھی عبادت کرتا رہے لیکن اگر صلہ رحمی کرنے والا نہ ہو, قطع رحمی کرنے والا ہو, اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا ہو تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں. آج ہم ارادہ کرتے ہیں میرے اللہ کہ آج کے بعد ہم تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا پیغام پہنچائیں گے, محبت کا پیغام پہنچائیں گے, ان سے اتحاد کریں گے, اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. آج جتنے نوجوان یہاں آئے ہیں آج ارادہ کریں اگر باپ ناراض ہے, اگر ماں ناراض ہے, اگر ماں کی توہین کی تو آج جاؤ اس ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو, ان ماں کے قدموں میں جا کے گر کے معافی مانگو. ماں کہے آج تجھے کیا ہو گیا ہے, اسے بتاؤ کہ تمہیں پتہ نہیں آج عاشقان مصطفیٰ کی محفل
محفل تھی. آج ہمیں ماں کا پیار دیا گیا ہے, آج ہمیں ماں کا ادب دیا گیا ہے, آج ہمیں باپ کا فرما بردار بنایا گیا ہے. باپ کے قدموں کو چومو, ماں کی قدموں کو چومو, ان کے ہاتھوں کو چومو اور کہو کہ اگر ہم سے زبان درازی ہوئی, اگر ہم سے دھوکہ ہوا, اگر ہم سے بے ادبی ہوئی تو ہے ماں مجھے معاف کر دے, ہے میرے باپ مجھے معاف کر دے. آج یہ ماں جو زندہ ہے, جو گھر میں ٹکٹکی باندھے دروازے پہ دیکھ رہی ہے کہ میرا لخت جگر کب آئے گا, میرا شہزادہ کب آئے گا, وہ ماں انتظار کرتی رہتی ہے رات بھر. اور بیٹا جب آتا ہے تو ماں سے بڑے سخت لہجے میں بات کرتا ہے, بڑے کرخت لہجے میں بات کرتا ہے, ماں میں بڑا ہو گیا ہوں, تو کون ہوتی ہے مجھے انتظار کرنے والی, میرے دوست دیکھ رہے ہیں, میرے دوست مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تجھے بچوں کی طرح تیرے ساتھ معاملہ کرتی ہے, اے ماں میں بڑا ہو گیا ہوں, اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. تجھے پتہ نہیں ہے نوجوان کہ اس ماں کے دل سے جو تیری دعائیں نکلتی ہیں تیرے لیے, اس کی وجہ سے کتنی کتنی بڑی بڑی بلائیں چلتی ہیں, آفتیں چلتی ہیں. اس ماں کی قدر کر اور یاد رکھ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اور عذاب اللہ مؤخر بھی کر دیتا ہے آخرت کے لیے, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جس نے ماں باپ کی توہین کی, اللہ صرف اسے آخرت میں عذاب نہیں دیتا, دنیا میں بھی اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ماں باپ کا گستاخ ہے, ماں باپ کی توہین کرتا ہے, پھر اس کی اپنی اولاد اس کی توہین کرتی ہے, پھر اسے اس کی اپنی اولاد اس کا چہرہ دکھاتی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کیا, پھر اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے. آج ارادہ کر لو, اور اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. اگر ماں ناراض گئی ہے, اگر باپ ناراض گیا ہے تو قبرستان میں جاؤ, ان کے لیے ایصال ثواب کرو, ان کو دعاؤں کے تحفے بھیجو, قرآن کے تحفے بھیجو, حدیث کے تحفے بھیجو, علم دین کے تحفے بھیجو, دعوت و تبلیغ کے تحفے بھیجو, تاکہ ماں کی روح کو ٹھنڈک پہنچے, صدقہ جاریہ بنے اور تمہاری ماں قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جن کے زندہ ہیں قدر کرو, یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں چلتی ہیں, بڑی بڑی آفتیں آسمان پہ آ کے رک جاتی ہیں, کیونکہ ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے, وہ دعائیں کرنے والے زندہ ہیں. مولا لیلۃ البرات میں ہم عبادت بھی کریں گے, تجھے یاد بھی کریں گے, تیرے محبوب کی عظمتوں کے ترانے بھی ہلاپیں گے, لیکن ہماری ایک تمنا ہے مولا, اگر آج کسی اس محفل میں کوئی ایک بھی بچہ, کوئی ایک بھی نوجوان, کوئی ایک بھی جوان ماں باپ کا نافرمان بیٹھا ہے, تو آج اسے توفیق دے دے میرے اللہ کہ وہ ماں باپ کے قدموں میں گر کے ان سے معافی مانگ لے. یا اللہ ہمارے اس ارادے کو قبول فرما, یا اللہ اس ارادے کو قبول فرما, اس ارادے کو قبول فرما. ہمیں استقامت کا پہاڑ بنا دے, ہمیں استقامت کا پہاڑ بنا دے. پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا, سونے اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تیرا پیار چاہتے ہیں, ہم دنیا نہیں چاہتے, ہم تیرا قرب چاہتے ہیں, تیرے محبوب کی محبت چاہتے ہیں. یا اللہ وہ باتیں جو ہم کسی سے نہیں کر سکتے, بندہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہے جو دوستوں سے کر سکتا ہے, رشتہ داروں سے کر سکتا ہے, ماں باپ سے کر سکتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے دل کے راز ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں کر سکتا, جو کسی سے بھی نہیں کہا جا سکتا. وہ دل کی باتیں تو سنتا ہے, تجھ سے کر سکتے ہیں مولا, کیونکہ تو مددگار ہے, تو پروردگار ہے. یا اللہ ہمارے لیے اور کوئی دروازہ نہیں, ایک دروازہ ہے, اس پہ دستک دیتے ہیں. مولا آج ہم سے راضی ہو جا, مولا آج ہم سے راضی ہو جا. مولا آج ہمیں دشمنوں کے دشمنیوں سے بچا, اعداء کی عداوتوں سے بچا, شر پسند عناصر کے شر سے بچا. یا رب العالمین ہمیں دھوکہ دینے والوں کے دھوکوں سے بچا. یا رب العالمین ہماری طرف سے کسی پر کبھی کوئی ظلم نہ ہو. ماضی میں اگر ہم نے کسی پر کوئی ظلم کیا تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں, تو معاف فرما دے اور اس سے معافی طلب کرنے کی توفیق دے دے کہ اس کے دروازے پہ دستک دے کے اس سے معافی مانگے. اور جس نے ہم پر ظلم کیا ہے آج کی اس محفل میں ہم سب کو معاف کرتے ہیں. یا اللہ تو بھی معاف فرما دے, تو بھی معاف فرما دے. اور آج چونکہ ہم نے تیری سنت پہ عمل کرتے ہوئے, کیونکہ تو معاف فرمانے والا ہے, یا اللہ آج ہم نے سب کو معاف کر دیا, اور اس معاف کرنے کی برکت سے یا اللہ قیامت کے روز ہمیں بھی معاف کر دینا, تو ہمیں بھی معاف کر دینا. پیارے اللہ ہمیں بھی معاف کر دینا. پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما, اور مرتے وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. قبر میں جائیں تو آقا کی پہچان عطا فرما, اور فرشتے پوچھیں یہ کون ہے تو آقا روک کے فرمائیں ارے یہ میرا عاشق ہے. تم مجھ سے پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھو, یہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا, یہ میری محبت میں رویا کرتا تھا, یہ میری عشق کے ترانے الاپا کرتا تھا. جب فرشتے پوچھیں تو ہم فرشتوں سے کہیں اے فرشتوں آج پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے, ارے میں نے تو موت کو اسی لیے سینے سے لگایا تھا, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو دنیا سے گیا ہی اسی لیے تھا کہ محمد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو دیکھ لوں. یا اللہ دیدار عطا فرما, پہچان عطا فرما. ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں, کہیں آقا ناراض نہ ہوں ہم سے, کہیں آقا ناراض نہ ہو جائیں. یا رب العالمین ہماری ساری نیک جائز حاجات کو پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جو دعائیں ہم کر سکے انہیں بھی قبول فرما. جو اس وقت مستحضر نہیں ہیں بعد میں یاد آئیں گی اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش اس محفل میں وہ دعائیں یاد آ جاتی. تیری رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ نوجوانوں کی آنکھوں سے جو اشکوں کی برسات جاری ہے, یہ جو آنسو ٹپکتے ہیں نا آنکھوں سے, یہ آنسو گالوں پر نہیں گرتے, یہ آنسو ہمارے دل کی سیاہی پر گرتے ہیں اور دلوں کو چمکا دیتے ہیں, کیونکہ یہ آنسو عشق مصطفیٰ سے نکلے ہیں, حضور کی محبت سے نکلے ہیں. اور جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ دلوں کو چمکاتے ہیں, کیونکہ چمکانے والے آقا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلوب کو چمکا دیجئے اور یہ آنسو رنگ لائیں. یہ آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. یا اللہ ان آنسوؤں والی محفل میں اس رونے والی آنکھیں لیے جو یہاں پر چشمے پرنم لیے آئے ہیں, ان کے رونے کو قبول فرما. اور اس محفل جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں جو دعائیں ہمیں یاد نہیں آ رہی, مستحضر نہیں ہیں, بعد میں یاد آئیں گی, دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ کاش اس محفل میں وہ دعا یاد آ جاتی. تیری رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے. بعد میں یاد آنے والی دعاؤں کو بھی اسی محفل میں شامل فرماتے ہوئے درجہ قبولیت عطا فرما دینا. یا اللہ ہمارے سارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے چل بسے ان تمام کی مغفرت فرما, تمام کی مغفرت فرما. ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما, ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہمیں کفر سے بچا, بدعقیدگی سے بچا. مولا ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی بے ادب پیدا نہ ہو, کوئی گستاخ پیدا نہ ہو. جب دین کا لبادہ اوڑے, دین کے محافظ بنے لٹیرے, جب دین کے دشمن ہیں, دین کے احکام کے دشمن ہیں, جب ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں, جب بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اے باپ تو مشرک ہے کیونکہ تو 11ویں منانے والا ہے, اے باپ تو بدعتی ہے کیونکہ تو میلاد منانے والا ہے. وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کی پرورش حضور کی محبت میں کی تھی, غوث پاک کی کاوشوں, خواجہ غریب نواز کی محنتوں, خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی جد و جہد سے جن کی اولادیں دین کی راہوں کی راہی بنی, جب وہی بیٹا کسی بدعقیدہ کی بات سن کے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تو مشرک ہے, اس وقت اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے وہ باپ جانتا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے. تیری بارگاہ میں التجا ہے ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی بے ادب پیدا نہ ہو. بے ادبی سے بچا, بے ادبوں سے بچا, گستاخی سے بچا, گستاخوں کی صحبت سے بچا. یا اللہ ہمیں اہل ادب میں شامل فرما, ہمیں ادب پہ زندگی دے, اسی پہ موت دے, ایمان کی سلامتی عطا فرما اور ایمان کے ساتھ اٹھائے جائیں. یا اللہ عالم اسلام کی خیر, مسلمانان عالم کی خیر, بنگلہ دیشیوں کی خیر ہو مولا, اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر ہو, تمام اہل ایمان کی خیر ہو. یا رب العالمین تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر ہو. یا اللہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں, میرے اللہ ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما, ہمیں ان کا درد عطا فرما, ہمیں ان کی محبت عطا فرما. ہمارا کوئی بچہ اگر تکلیف میں ہو تو ماں کو راتوں کو نیند نہیں آتی اور باپ کو نیند نہیں آتی, ذرا سا درد برداشت نہیں کر سکتے, لیکن سوشل میڈیا پر جب ہم فیس بک یا پھر ہم یوٹیوب پر جب ان شہداء کو دیکھتے ہیں تو ایک نظر دیکھ کر سکرول کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں, یا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتے ہیں, یا کچھ دعا کرتے ہیں, لیکن دل محسوس نہیں کرتا, ان کے درد کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ ایمان کی کمی ہے, یہ تقوی کی کمی ہے, یہ پرہیزگاری کی کمی ہے. جو آنکھیں حرام دیکھتی ہیں پھر وہ امت کا درد محسوس نہیں کر پاتی. یہ امت جسد واحد ہے, یہ ایک جسم کی طرح ہے, جسم کے ایک عضو میں درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے, اور اگر عضو میں درد ہو اور آپ کو درد محسوس نہ ہو رہا ہو تو آپ اس جسم کا حصہ نہیں ہو. یہ مت سوچو اگر کوئی بنگلہ دیشی تکلیف میں ہوگا تو مجھے درد ہوگا, وہ فلسطینی ہے, وہ اور مخلوق ہے, وہ عرب ہیں, ان کا رنگ اور, ان کی زبان
اور نہیں وہ اور نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ ہم کوئی نیشنلسٹ قسم کی فکر والے نہیں ہیں۔ ہمیں جمع کیا ہے تو کلمہ توحید نے کیا ہے، ہمیں جمع کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے کیا ہے۔ یا اللہ حضور کی محبت نے ہمیں اگر جمع کیا ہے تو آج ہم دعا کرتے ہیں ہمیں پورے عالم کے مسلمانوں کا پیار دے دے، ان کی محبت دے دے، ان کے درد کو محسوس کرنے والا بنا دے۔ آج کی اس بزم میں ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا انہیں آزادی عطا فرما، انہیں آزادی عطا فرما۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یا رب العالمین عروج عطا فرما، ہمیں ہمارے عروج رفتہ سے دوبارہ آشنا فرما۔ پھر کوئی محمد بن قاسم بھیج دے یا اللہ، پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے یا اللہ۔ ہم گنہگار جو گناہوں میں مبتلا ہیں، دین سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن سچا دین اگر ہمارے دل میں ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ ہماری حالت بدل دے مولا اس اجتماعی دعا کی برکت سے یا اللہ، سب کی کایا پلٹ جائے، سب کی آنے والی زندگی دیندار والی زندگی بن جائے، عبادت گزاروں والی زندگی بن جائے، پرہیزگاری والی زندگی بن جائے، تقوی والی زندگی بن جائے۔ یا اللہ سب کی حاجتیں قبول فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہیں یا اللہ انہیں بارے قرض سے سبک دوش فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ہدایت کی راہوں کا راہی بنا، ہم سب کو جادہ مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ ماضی میں ہماری زبان سے اگر کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو تو یا اللہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ اور یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ آج جتنے بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں خاص طور پر اس سلسلہ عالیہ میں شامل ہوئے ہیں یا دیگر مشائخ، قادری مشائخ، نقشبندی مشائخ، سہروردی مشائخ، جن سے وابستہ ہیں یا اللہ اپنے مشائخ کے ساتھ تا دم آخر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو وظائف دیے جاتے ہیں، جو اوراد دیے جاتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو استقامت کا پہاڑ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور خاص طور پر یہ رفیق صاحب اور جتنے بھی احباب نے، جتنے بھائیوں نے، بہنوں نے، یہ شیخ حسن الازہری صاحب جیسے لوگ گلیوں بازاروں میں جا کے سپیکرز پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے اس کانفرنس کے لیے اور کل کی کانفرنس کے لیے۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے ان بھائیوں نے کتنی محنت کی، اس دیہات میں دور علاقے میں آ کے اتنی تعداد میں، ہم حیران ہیں۔ ابھی انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس علاقے میں کالجز اور یونیورسٹیز کے وہ لڑکے جو ان علاقوں کو جانتے بھی نہیں، دور دور علاقوں سے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں، پروفیسرز آئے ہوئے ہیں، جو لوگ مجھے کالجز اور یونیورسٹیز کے سیمینارز میں سنتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ یا اللہ ان بھائیوں کی ان محنتوں کو قبول فرما۔ ہم نہیں جانتے کتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں یا رب العالمین آسٹنٹیشن سے بچا، دکھلاوے سے بچا۔ یا اللہ اگر کسی عمل کی وجہ سے اگر ہم اس مرض میں مبتلا ہو گئے تو سارے اعمال برباد۔ یا اللہ اعمال کی بربادی سے بچا، سب کی کاوش کو قبول فرما لے، سب کی کاوش کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقبل اللہ العظیم یا رب العالمین۔